تمام ناظرین پر سلامتی ہو. میں مقبول صادق کھوکھر مسیحی قوم کی آواز پروگرام کا ہوسٹ آج حیدرآباد اسٹوڈیو میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ ابھی اس وقت جو گیسٹ ہیں سہیل مقصود گل، اور دوسرے ہمارے گیسٹ ہیں جان جوزف چغتائی صاحب، جو حیدرآباد کے جانے مانے چھوٹے سے بزنس مین ہیں، اور یہ جو سہیل بھائی ہیں یہ موسٹ سینئر میل نرس ہیں حیدرآباد میں. اور آج سب سے پہلے تو ہمارا جو آج کا پروگرام ہے فوکس سارا ہم نے رکھا ہے کرونا پہ، جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر. جہاں بھی ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ سب سے پہلے علاقے میں کہیں بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے بات ہوتی ہے کرونا پہ. تو سب سے پہلے میں سہیل بھائی سے پوچھتے ہیں کہ سہیل بھائی، ہم لوگ کرونا کو کس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ٹیلی ویژن کا بھی اور آپ اس پروگرام کا بھی، کہ آپ نے مجھے دعوت دی تاکہ ہم آج اس پروگرام سے متعلق جو انفارمیشن ہے وہ اپنے ویورز کو دے سکیں. تو جیسا کہ اس کی عام معلومات جو ہے وہ مختلف ٹیلی ویژن شوز کے ذریعے تمام دنیا تک پہنچ چکی ہے، لیکن میں اس کو ایک ٹیکنیکل جو میڈیکل ویو ہے اس کے حساب سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جو کرونا وائرس ہے وہ بیسکلی کوئی ابھی کا آئیڈینٹیفائی وائرس نہیں ہے. یہ وائرس جو ہے وہ 1960 میں پہلی دفعہ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا، اور یہ اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی اتنا ہارمفل نہیں تھا. اور لیکن اس وقت جو یہ کووڈ-19 ہے، جو کرونا نیول وائرس ہے، یہ کچھ زیادہ ہارمفل اور ڈینجرس ثابت ہو رہا ہے. بیسکلی یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ چمگادڑ اور پینگولم کے اس کے جو جینیٹک مٹیریل ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور بیسکلی یہ وائرس ڈرائیو ہوا ہے انہی تمام جانوروں سے نکل کر ہیومن میں ٹرانسفر ہو رہا ہے جن کے اندر یہ پایا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے جو عام روٹین میں ہم ایسے جانور جن کے اندر یہ کرونا وائرس ہے یا دوسرے وائرسز ہیں وہ ہم کھاتے نہیں ہیں، لیکن مختلف دوسرے ملکوں کے جو فوڈ چینز ہیں اس کے اندر ایسے جو فوڈ ہیں، ایسی جو چیزیں ہیں، ایسے جو جانور ہیں جن کے اندر یہ وائرس موجود تھا، ان کو بطور ڈش استعمال کیا گیا، تو وہاں سے یہ وائرس جانوروں سے انسانوں تک چائنا میں زیادہ تر. اب تو چائنا میں میرے خیال میں پابندی لگا دی گئی ہے. تو اس کے بعد جو اسٹڈی بتا رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ وائرس موسٹ آف جو ہے وہ اسنیک سے جو ہے وہ ہیومن کی طرف ڈرائیو ہو کر پہنچا ہے. تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اگر آج ہم بات کریں تو یہ وائرس بہت ہی ڈیڈلی وائرس کے طور پر آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، جو کہ اپر ریسپائریٹری اور پھر لوور ریسپائریٹری ٹریک پر جو ہے انفیکشن اس کا کریٹ ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہیں اس سے جاں بحق ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جان بھائی آپ سے میرا جو کوشچن ہے، اور جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے میں خود باہر نکلتا ہوں، ابھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا میڈیا کا کام ہے، ہم نے جگہ جگہ پہ جانا ہے، گھر گھر پہ جاتے ہیں، ہر شہر میں جانا ہے، ہر جگہ پہ جانا ہے. تو مجھے بھی جیسے یہ مثال ہر ایک پہ لگتی ہے کہ میں نے باہر جانا ہے تو واپس لوٹ کے فیملی میں آنا ہے. تو میں اس سے کس طریقے سے میں خود کو سیف رکھ سکوں اس سے کہ آپ، کیونکہ آپ کی فیلڈ یہ ہے اور اسی فیلڈ سے آپ وابستہ ہیں، تو آپ اس سے بتائیں کہ میں، کیونکہ جب میں سیکیور ہوں گا تو میری فیملی سیکیور ہے. بالکل ایسے. تو جون بھائی اس پہ تھوڑا سا بتائیں. سب سے پہلے تو میں مقبول صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کرونا وائرس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ویورز کے ساتھ شیئر کر سکوں. بہت شکریہ. آپ کے سوال کا جواب کچھ اس طرح سے ہے، ویری سمپل ہے، کہ جب مثال کے طور پہ میں نے گھر سے باہر جانا ہے اس صورتحال میں، جیسے کہ ابھی کووڈ-19 جو ہے وہ پوری دنیا میں عروج پہ ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اور یہ ایک اچھوتی بیماری ہے. تو ہم نے اپنے مائنڈ کو پرپیئر کرنا ہے، مائنڈ سیٹ کرنا ہے ہم نے کہ ہم اس سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں.
تو ہم نے احتیاطی تدابیر جو ہیں اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے فیملی، اپنے ریلیٹیوز، اپنے دوست احباب کی سیفٹی کے لیے ہم نے اس کو عمل میں لانا ہے. تو کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ کے پاکٹ میں سب سے پہلے پاکٹ سائز ہینڈ سینیٹائزر ہونا چاہیے. آپ نے گلوز جو ڈسپوزیبل گلوز ہیں وہ آپ ہاتھوں پہ ہونے چاہیے. آپ کے پاس فیس ماسک اگر N95 نہیں ہے جو پوری دنیا میں لوگ استعمال کر رہے ہیں جس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی چل رہی ہے، یہ والا جی بالکل، یہ جیسے یہ ٹیبل پہ ہم نے رکھا ہوا بھی ہے، تو یہ میں ویورز کو بھی دکھاتا ہوں. یہ N95 اس پہ فلٹر بھی لگا ہوا ہے تو اس پہ سانس لینے میں بھی جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے. جی اس کے ذریعے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے. اور جو باہر سے ہوا آ رہی ہے نا تو اس میں سے فلٹر ہو کے آ رہی ہے. فلٹر ہو گیا ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا ایک فیس ماسک ہے نان وون کپڑے کا جس کو ہم ٹرپل پلائی بھی کہتے ہیں، ڈبل پلائی بھی ہوتا ہے. اور ابھی تو سچویشن ایسی ہے کہ اس کی بازیابی نہ ہونے کی وجہ سے ٹرپل پلائی، ٹو پلائی، تو کیونکہ یہ اکنامیکل بھی ہے، بندہ جو ہے وہ متوسط طبقے کا بندہ بھی اس کو یوز کر سکتا ہے اور یہ اپنا اثر بھی رکھتا ہے. تو سنگل پلائی لوگ بھی جو ہے ماسک یوز کر رہے ہیں اس کو. فیس ماسک آپ کا بہت ضروری ہے. اور ایک سیفٹی گوگلز آج کل بازار میں بہت عام ہے، میڈیکل سیفٹی کے حوالے سے وہ بھی لوگ یوز کر رہے ہیں، بڑی کامنلی یوز اس کو کر رہے ہیں. اور ڈسپوزیبل کیپ جو ہے وہ آپ کے سر پہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ڈسپوزیبل شو کور آتے ہیں نانو میں یا پلاسٹک مٹیریل میں، پی پی مٹیریل ہم اس کو کہتے ہیں، تو وہ یوز کرنے چاہیے. اگر اور آپ کوشش کریں کہ مجمع میں نہ جائیں. اپنا جو ڈسٹنس ہے دوسرے لوگوں سے وہ کم از کم میری 6 فیٹ کا ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے بہت ساری چیزوں کو کوریج کرنا ہوتا ہے. مطلب کہیں پہ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے یا آپ کو کہیں پہ پریس کانفرنس میں جانا ہے تو آپ نے سب کی کوریج کرنی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنا ڈسٹنس جو ہے دوسروں سے وہ آپ کا 6 فیٹ کا ہونا چاہیے. اور شیک ہینڈ کرنے سے پرہیز کریں جہاں تک بھی ممکن ہو سکے. تو گلے ملنے سے پرہیز کریں دوسروں کے ساتھ. اور جب آپ کام ختم کر کے واپس گھر آتے ہیں تو آپ بجائے کسی سے شیک ہینڈ کرنے کے آپ دروازہ ناک کرتے ہیں. تو دروازہ ناک کیا تو آپ کوشش کریں کہ دروازہ خود بند کریں. جس نے دروازہ کھولا ہے آپ کے لیے اس کو بولے کہ آپ اندر چلے جائیں. دروازہ آپ جو ہے وہ خود بند کرے اور اس کو سینیٹائز کرے، اس کے ہینڈل کو جہاں پہ آپ کا ہاتھ لگا ہے. سینیٹائزر آپ کے پاس گھر میں بھی موجود ہے، آپ کے پاکٹ میں بھی ہے. اور کپڑے اپنے چینج کریں فوراً. آپ نے جو ڈسپوزیبل چیزیں پہنی ہوئی ہیں اس کو ڈسپوز آف کریں اور ڈسٹ بن میں ڈالیں اس کو. اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس فیسلٹی ہے اس کو جلانے کی، اگر نہیں تو اس کو کسی شاپر میں باندھ کر ڈسٹ بن میں ڈسکارڈ کر دیں اس کو. اور واش روم میں جا کے سب سے پہلے اپنے جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے چینج کر کے ان کو ڈپ کریں ڈیٹول واٹر میں، ڈیٹول مکس میں یا بلیچ جو ہے اس کو پانی میں مکس کر کے اپنے کپڑے اس میں ڈالیں اور باتھ لیں. باتھ لینے کے بعد پھر آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، باتیں کریں فیملی کے ساتھ. اور میرا خیال یہ چیزیں اگر آپ یا میں یا کوئی بھی اڈاپٹ کرتا ہے تو ہم اس بیماری سے ایزیلی جو ہے ہم اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ ہر گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد اپنے ہاتھ صابن کے ساتھ دھوئیں. گھر پہ بھی ہیں کیونکہ ضروری ہے یہ چیزیں. اور ہینڈ سینیٹائزر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں. کہ WHO کے مطابق جو انہوں نے ریسرچ کے بعد جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے اس کو الکوہل 70% to 80% سینیٹائزر میں یوز کر کے، کیونکہ یہ
بہت ہارڈ وائرس ہے، تو اس کا جو بچاؤ ہے اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ 70 to 80% الکوہول بیسڈ سینیٹائزر جو ہم یوز کریں، تو کوئی بھی برانڈ ہو سکتا ہے جو اتھینٹک برانڈ ہے، رجسٹرڈ برانڈ ہے، اس کو یوز کر سکتے ہیں. تھینک یو جون بھائی. ابھی آتے ہیں سہیل بھائی کی طرف. سہیل بھائی مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کا جو فیلڈ ہے وہ میڈیکل ہے اور آپ ایک موسٹ سینئر میل نرس ہیں. آپ کا سارا جو ٹائم ہے وہ ہاسپٹل میں اور ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ ہی گزرتا ہے. تو آپ مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں کہ جیسے ایک آدمی عام آدمی ہے آپ کے پاس کرونا کے ٹیسٹ کے لیے آتا ہے، تو آپ اس کو کس طریقے سے بتا سکتے ہیں آپ کو کہ یہ اس لیے کرونا ہے، اس کو ہے یا نہیں، کس طریقے سے اور کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں اس کی رپورٹ آنے میں؟ یہ آپ کے اچھا، سب سے پہلے تو یہ میں شروع کروں اس سے کہ اگر کسی کو کچھ سائن سمپٹمز ایسے ملتے ہیں تو ہی ہم اس ٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں. اور سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے سائن سمپٹمز ہیں جس سے اس بات کی تشخیص ہونے لگتی ہے کہ اس کو یہ وائرس پازیٹیو ہو سکتا ہے. تو اگر کسی ایسے بندے کو جو نارملی لوگوں میں انٹریکٹ کرتا ہے اور اس کو یہ فیل ہو کہ مجھے سور تھروٹ ہے، گلے کے اندر درد ہے، گلے کے اندر درد ہے، اس کو رننگ نوز ہو سکتا ہے، ناک بہنے والا جو زکام ہے وہ ہو سکتا ہے، پھر کفنگ ہو سکتی ہے. اگر یہ چیزیں ہوں تو ہم سسپیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ اس کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی گریڈ فیور ہے وہ ہمیں اس بات پر اور قریب کر دیتا ہے کہ سور تھروٹ بھی ہے، رننگ نوز بھی ہے، کفنگ بھی ہے. دین دا پیشنٹ از ڈیولپنگ ان ہائی گریڈ فیور، ٹیمپریچر بھی ہو رہا ہے. تو کیا جاتا ہے کہ آپ جا کے اپنا کرونا ٹیسٹ کروا لیں. اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا میں اور ہمارے پاس پاکستان میں جتنے ہاسپٹلس ہیں جو میجر جنرل ہاسپٹلس ہیں وہاں پر یہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں کہ اگر کسی کو کرونا وائرس کی تشخیص میں یا سمٹمز نظر آئیں تو آپ اس کو رپورٹ کریں تاکہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کوارنٹائن کیا جا سکے اور پھر اس کا ٹیسٹ کروایا جا سکے. تو یہ جو ٹیسٹ ہے یہ موسٹلی جو یہاں پر ہاسپٹلز میں کلیکٹ کیا جا رہا ہے وہ سواب کے ذریعے لیا جاتا ہے. تو جو نوز ہے، جو نیزل کیوٹی ہے، اس میں سواب کے ذریعے، اور جو ماؤتھ کیوٹی ہے وہاں سے سواب کے ذریعے اس کو کلیکٹ کر لیا جاتا ہے. اور پھر رپورٹ جو ہے وہ ابھی 6 آورس کے اندر اندر رپورٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کو پازیٹیو ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی پیشنٹ کو کرونا پازیٹیو ہوتا ہے تو اس کو 14 ڈیز کے لیے کوارنٹائن کیا جاتا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر وہ فیسلٹیز کے ساتھ ہوتا ہے، ہاسپٹل میں ہو یا کسی ایسے ہاسپٹل میں یا ایسی جگہ جو کہ انہوں نے کوارنٹائن ہاسپٹل بنائے ہیں وہاں پر رکھا جاتا ہے. یہ پیشنٹ ہوتا پازیٹیو ہے لیکن وداؤٹ دا میجر سائن سمپٹمس. آپ کے ساتھ اس جب سے کرونا چلا ہے آپ کے ساتھ کوئی پریکٹیکل آپ کا؟ ہاں اچھا، اس کے لیے جو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ میری کرونا پیشنٹس پر ابھی تک تو ڈیوٹی لگی نہیں ہے، لیکن ہمیں ہاسپٹل میں جو SOPs دیے جا رہے ہیں اور جو PPE ہے، پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہیں، ان کے لیے جو ہمارے ڈیموز اور جو انفارمیشن ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کو کرونا پازیٹیو ہو اور پتہ ہو کہ اس کو کرونا پازیٹیو ہے تو ہمیں اس پر جو پروٹیکٹیو میئرز کے ساتھ اس کو ملنا ہے. ایک سائن سمٹم جو آتے ہیں، جو میجر سائن سمٹم ہے، اس میں اس کا جو بریتھ شارٹنس ہے وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو سانس میں کمی محسوس ہوتی ہے، ٹیمپریچر اس کو ہو سکتا ہے. اس سارے ٹائم کے اندر 14 ڈیز کے اندر اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہے اس وائرس کا. اگر اس وائرس نے انٹینسو کیئر مانگ لی تو پھر ہمیں اس پیشنٹ کو ICU میں رکھنا پڑے گا، آن دا وینٹیلیٹر رکھنا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے اگر اس کو سمپٹومیٹکلی ٹیمپریچر آئے تو ہمیں ٹیمپریچر کا علاج کرنا ہے. اگر اس کو کف ہے تو کف کا علاج کیا جا رہا ہوگا. ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ
وہ ہوگی جو اس کے سائن سمٹمس ہوں گے، لیکن جو انتہائی نگہداشت ہے آئی سی یو میں جا کے تب پیشنٹ پہنچتا ہے جب اس کی بریتھنگز شارٹ ہونے لگے، سانس اس کا کم ہونے لگے، اس کو آکسیجن لینے میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سویئر ایکیوٹ رسپیریٹری انفیکشن ہے، کیونکہ یہ جاتا ہی سیدھے ریسپیریشن میں ہے، منہ سے اور ناک سے یہ پہلے ہوسٹ ہوتا ہے ہمارے اوپر والے حصے کا، جس کو ہم اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ بولتے ہیں، یہاں کے بعد یہ جا کے ٹریول کرتا ہے ہمارے ریسپیریشن سسٹم میں جو کہ لنگس ہیں، تو یہ جیسے ہی انٹر ہوتا ہے دیٹ از اے ٹی نوز، ٹی ہمارا جو فنکشن ہے ناک، آنکھ اور منہ کے ذریعے ہی جا سکتا ہے، تو جب یہ انٹر ہو جاتا ہے تو پھر 14 ڈیز کے اندر یہ اپنے میجر سائن سمٹمس کے ساتھ آ سکتا ہے، اور اگر یہ میجر سائن سمٹمس نہیں ہوتے تو آفٹر 14 ڈیز یہ خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جب ہم رپورٹ کرواتے ہیں تو پیشنٹ نیگیٹو ہوتا ہے، جب پیشنٹ نیگیٹو ہوتا ہے تو ایزیلی وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، رہ سکتا ہے۔ تھینک یو۔ ابھی جاتے ہیں جون بھائی کی طرف۔ جون بھائی، سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی نیوز پہ بھی تمام پہ چل رہا ہے کہ جرمن دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے بنا دیا، چائنا بول رہا ہے اس کا ویکسینیشن ہم نے بنا دیا، جرمن بول رہا ہے، یو ایس اے بول رہا ہے ہم نے بنا دیا، تمام کنٹریز بول رہے ہیں، ابھی تک اس کا ہوا کیا ہے؟ کیونکہ ابھی کوئی سامنے کو واضح طور پہ کوئی چیز نہیں آ رہی، کیونکہ آپ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے، آپ کا جو فیلڈ ہی ہے فارما بھی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی نالج میں ہو؟ بالکل، آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ ابھی پوری دنیا میں مختلف کنٹریز جو ہیں وہ اس کی ریسرچ میں ہیں، لیکن کوئی بھی کنٹری یا کوئی ملک نے ابھی تک دعویٰ نہیں کیا جو منظر عام دعوے تو سب کر رہے ہیں، نہیں کوئی ایسا پازیٹیولی کوئی بھی پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک سامنے نہیں آیا جس نے اس کی میڈیسن یا ویکسینیشن تیار کی ہو۔ ہاں، مختلف ممالک میں اس پر ہر ملک جو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، اوپر والے جہاں پہ اچھے وسائل ہیں، مثال کے طور پہ جرمنی ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، اور سب سے بڑھ کے اسرائیل ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ بھی کر دیا، دعویٰ کیا ہے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی میڈیسن یا ویکسینیشن منظر عام پر نہیں آئی جس کو انہوں نے کسی بھی پیشنٹ پہ جو ہے وہ ٹرائل کروائے ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے، میڈیا میں رپورٹس چل رہی ہیں کہ جو اسرائیل کی ایک نامور ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، وہ اس کو جو ہے ڈیفینس بایولوجیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ لیب جو ہے ان کی، وہاں سے مطلب اس کے حوالے سے، اس نامور لیب کے حوالے سے مختلف رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس کا پازیٹیولی کوئی ایسا منظر عام پر کوئی چیز نہیں آئی کہ وہ دعویٰ کریں کہ جی ہم نے واقعی جو ہے ایسا کر دیا۔ حالانکہ وہاں کے جو صدر ہیں وہ لیب جو ہے وہ 1952 میں اس کی بنیاد رکھی ہے اسرائیل نے، اور اس کا نام دا اسرائیل انسٹیٹیوٹ فار بایولوجیکل ریسرچ جو اس کا نام ہے، وہ بڑی نامور ہے۔ وہاں پہ جو ہے اپنے جو یہ ان کے اسرائیل کے جاسوس ہیں، ان کے ڈیفینس کے لیے جو ہے وہ یہ لیب جو ہے وہ یہ لیب ان کے لیے کیمیکل کچھ تیار کرتی ہے ان کے ڈیفینس کے لیے، یا مطلب کہیں پہ بھی یوز کرنے کے لیے بڑی نامور ہے، اور اس کام سے وہ پہچانی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ اور اسی لیب میں جو ان کے صدر ہیں بینجمن، انہوں نے وہاں کے سائنسدانوں کو، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی رپورٹنگ کرتے ہیں اپنے صدر کو، جو ان کی جو یہ لیب ہے، تو انہوں نے ان کے صدر نے ان کو اپنے سائنسدانوں کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری سونپی ہوئی ہے فیبرری سے کہ آپ جلد سے جلد اس کی میڈیسن یا ویکسینیشن تیار کریں، جس کو، اور پھر ان کو اختیارات بھی دیے ہیں، فنڈ بھی اسپیشل سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو دیا گیا ہے کہ وہ فوراً اس کی میڈیسن یا ویکسینیشن تیار کر کے کوئی ایک جگہ پہ فیکٹری بنائیں، میڈیسن فیکٹری بنائیں، اور اس سے وہ اس میڈیسن اور ویکسینیشن کو تیار کر کے پوری دنیا میں جو اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اور یہ
آئی ہوپ سو کہ بہت جلد جو ہے وہ یہ ہو جائے گا، کیونکہ پوری دنیا میں سائنسدان لگے ہوئے ہیں اور اس لیب میں پوری دنیا کے سائنسدان، نامور سائنسدان اس لیب میں کام کرتے ہیں، دنیا کے پوری دنیا سے جو نامور سائنسدان ہیں وہ ہائر کیے ہوئے ہیں لیبارٹری میں، جی اس لیبارٹری میں جو ہے وہ 24 گھنٹے یہ لیب کام کرتی ہے۔ اچھا، یہ بڑی مطلب نامور اور بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں۔ بھائی آپ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ اس کی ایک آپ میڈیسن سے ریلیٹڈ ہے تو آپ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں ناظرین کو کب تک اس کی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، امید کب تک ہے کہ اس کا ویکسینیشن بن جائے؟ جیسے کہ میڈیا پہ آپ بھی سن رہے ہوں گے، سارے لوگ سنتے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، کچھ وثوق کے ساتھ یا مطلب ابھی ہم پورے یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ اگر مطلب کہ چائنا میں اس چیز کو within 3 months ختم کیا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی تو میڈیسن ہوگی ان کے پاس۔ ویسے بات کر رہا ہوں میں، آپ ایسے بات کر رہے ہیں کہ کوئی پاکستان کے اندر دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، آج 24,000 سے کراس ہو گئے ہیں، وہ 24,000 سے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں پیشنٹ، اور روزانہ کی بیس پہ ڈیتھ واقع ہو رہی ہے۔ یہ تو پوری دنیا میں دیکھیں، ابھی پاکستان تو بہت نیچے لیول پہ ہے اس میں۔ آپ امریکہ کی رپورٹ دیکھیں تو آج کی امریکہ کی رپورٹ جو ہے وہ میرے خیال سب سے اوپر لیول ہے ڈیتھ لیول ان کا، اور اس کے بعد جو ہے آئی تھنک اٹلی تو ابھی پیچھے رہ گیا ہے، اسپین اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ۔ امریکہ اور اسپین جو ہے وہ وہاں پہ ڈیتھ ریشو زیادہ ہے، اٹلی میں بہت کم ہو گیا ہے، ریکوری پہ جا رہے ہیں اٹلی والے، اور خدا کرے کہ کوئی ایسی لیب کسی بھی ملک کی کامیاب ہو جائے اس کی ویکسینیشن تیار کرنے میں یا اس کی میڈیسن تیار کرنے میں۔ ویسے اسرائیل تو جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اینٹی باڈی میڈیسن تیار کر لی ہے جو انجیکٹ ہوتے ہی انسانی جسم میں انجیکٹ ہوتے ہی اس کرونا وائرس کو ختم کر دے گی، کل کر دے گی اس کے اثر کو، لیکن ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے۔ خدا کرے کہ جلد سے جلد اس کے جو ہے علاج ہمارے سامنے آئے اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور رہی بات پاکستان میں جو اتنے کیسز جو بڑھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف بے احتیاطی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور ہجوم جو بن رہا ہے، اور زیادہ تر یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید یہ حکومت ایسی بلا وجہ جو ہے ہم لوگوں کو قید کیے ہوئے ہے، اور لوگ کچھ مجبوری کی وجہ سے بھی باہر آ رہے ہیں جن کے پاس کچھ وسائل نہیں ہیں کھانے پینے کے۔ تو ہمارے یہاں غربت بھی بہت اوپر لیول کی ہے، بہت زیادہ لوگوں کے پاس کم وسائل ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں اپنے کام کاج کی وجہ سے، اور جو ہے وہ پرہیز نہیں کر رہے، اس وجہ سے بھی تھوڑا سا ریشو اوپر آیا پاکستان میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سہیل بھائی آپ ناظرین کو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا ڈیمو ٹائپ آپ کوئی دیں کہ ناظرین اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اپنی فیملیوں میں بیٹھے ہوئے کس طریقے سے باہر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سیو کریں۔ آپ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں کہ آپ چھوٹا سا ایک ڈیمو دیں کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے جو اپنا ٹی زون ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے کسی بھی طرح سے۔ وہ ٹی زون کیا ہے؟ وہ آپ کے آئیز ہیں، دین نوز اینڈ ماؤتھ، دیٹ از اے ٹی زون۔ اور جتنا ہو سکے آپ اس کو ٹچنگ سے اوائڈ کریں، جتنا آپ اس کو ٹچنگ سے اوائڈ کریں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے کورونا سے بچے ہوئے ہیں، انفیکٹ ہونے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماسک ہے، بیٹھیں، جو سوشل ڈسٹینس ہے 6 فیٹ اس کو برقرار رکھیں، اور اگر آپ کو یا کسی آپ کے ارد گرد کسی کو بخار ہے، کھانسی ہے اور سور تھروٹ ہے اور اس کو
स्नीजिंग है, छींकें आ रही हैं, तो आप हमेशा खुद को भी बचाएं और उसको टीच करें कि आपने कैसे खांसना है, कैसे आपने कफ करनी है, किस तरह से आपने उस सारे मामले को देखना है। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज़ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये है कि अगर आपको या आपकी किसी को भी खांसी है तो आप अपने कफ पर खांसें। छींकना है जी, छींकना है तो यहाँ छींकें इस जगह पर, ताकि वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपके जिस्म के साथ यहाँ पर आ जाएं, उस तक ना जाएं, क्योंकि वो एक तो सोशल डिस्टेंस है ऑलरेडी 5 फीट का 6 फीट का वो है, फिर ड्रॉपलेट जो है वो दूर तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ही रहेंगे, आप उसको महफूज कर दो, ठीक है। और अगर आपको बुखार है तो आप कोशिश करें कि अपने घर में एक ऐसी जगह पर सोएं, ऐसी जगह पर रहें कि उससे दूसरे लोग ना आपसे फैमिली से थोड़ा सा दूर हो जाएं, और ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कितना इन्फेक्ट हूँ। मुझे बुखार नॉर्मली थकावट से हो गया, किसी और मसले से है, या कोरोना के किसी इन्फेक्टेड पेशेंट से मैं मिला हूँ, या मेरे बाहर घूमने फिरने से हो गया, ठीक है। मास्क, आप बाहर निकलते हुए मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। घर में बैठे हुए और घर से बाहर आते जाते आप हैंड वॉश को अपना जो है वो अवलीन काम समझ कर करें। 11 से 12 सेकंड्स तक, 20 सेकंड्स तक आप अपने हाथों को धोएं साबुन के साथ। अच्छा, साबुन ही के साथ क्यों धोना है? उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास वायरस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इस वायरस का जो उन्होंने बायोकेमिकल किया है तो लैब में, तो इसके ऊपर एक लिपिड की लेयर है। वो लिपिड की लेयर बेसिकली टूटती है किसी सोप के साथ। जब वो किसी सोप को आप यूज़ करोगे, किसी साबुन से हाथ धोएंगे, तो वो जो लिपिड की लेयर है वो टूटेगी, और जो कोरोना वायरस उसके अंदर मौजूद है वो पानी के अंदर ड्रेन आउट हो जाएगा, तो वो आपको नुकसान नहीं देगा, ठीक है। अगर मैं इन चीज़ों को यूज़ करते हैं आपको थोड़ा बता सकूं डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर, तो ये हमारे पास जो है, अच्छा ये स्प्रे है, ठीक है, ये हैंड सैनिटाइज़र है, और हैंड सैनिटाइज़र इस वक्त जो कॉम्पोजिशन है वो 70 से 80% अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए। 70 से 80% अल्कोहल होना चाहिए। हाँ, अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए। तो वो हैंड सैनिटाइज़र इस वक्त कोरोना वायरस से रिलेटेड बेहतरीन चीज़ बनती है। अगर उससे नीचे है उसकी कॉम्पोजिशन में 70% ये जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ, ऐसे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस तरीके से, इसी तरह से और ऐसे। हाँ, आपने और ये नाखून जो है, नाखून, हाँ जी, इनके नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये आपके जो नाखून है ये जैसे थोड़े से बड़े फौरी तौर पे काट दो, हाँ, क्योंकि इसके अंदर जब चला जाएगा तो ये साबुन से भी नहीं निकलेगा, इसके जरासीम। ऐसे ही है, ऐसे ही सैनिटाइज़र से आपने अपने हैंड को सैनिटाइज करना है, ठीक है। और अगर आपके पास आम रूटीन में जो हमें बता रहे थे मास्क मिल रहे हैं 3 प्लाई 4 प्लाई 2 प्लाई, अगर वो भी हैं तो उनको भी इस्तेमाल करें। अगर N95 मिलता है तो आप इसको यूज़ करें, ठीक है। तो N95 जो मास्क है ये सबसे अच्छा मास्क है इस वक्त कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो ये आपने इस तरह से आप पहन सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप इसका जो सामने वाला हिस्सा है इसको जब आप यूज़ कर रहे हैं और आप चीज़ों को, सारे आर्टिकल्स को हाथ लगाने के बाद यहाँ हाथ ना लेकर आएँ। अच्छा, इसको यहाँ पे हाथ नहीं लेकर आएँ क्योंकि ये इन्फेक्ट हो जाएगा। फिर आप इसको रीयूज़ यूज़ करोगे तो फिर वो इन्फेक्शन जो कोरोना वायरस है वो तो ऑलरेडी आपको इन्फेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो आपने जब भी इसको उतारना है या लगाना है उससे पहले आपने खुद को सैनिटाइज कर लेना है। खुद को सैनिटाइज करें ताकि आप इजीली वायरस फ्री इसको उतार सको। जैसे मैंने पहले खुद को सैनिटाइज किया है, उसके बाद मैंने उसको लगाया। अब मैं सारा घूम फिर के आ गया हूँ, मैंने काम भी कर लिया है। एज अ बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल मैंने काम किया, मैं इसको उतारना चाहता हूँ तो मैं पहले खुद को सैनिटाइज करूँगा अच्छी तरह से, उतारने से पहले, ठीक है, ताकि ये जो है इन्फेक्ट ना हो जाए। ये मैंने खुद को सैनिटाइज किया, सैनिटाइज करने के बाद मैंने इसको यूज किया। इसके अलावा ग्लव्स, जी मैं ग्लव्स बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा,
پلاسٹک کے یہ والے گلوز جو ہیں یہ بھی آپ پہن سکتے ہیں باہر نکلتے ہوئے. اگر آپ کسی کراؤڈڈ ایریا میں بھی جاتے ہیں تو آپ یہ گلوز پہن کر جائیں. سینیٹائز کرنے کے بعد آپ ان کو پہنو. آپ نے خود کو سینیٹائز کیا اور آپ نے گلوز پہن لیے. ابھی آپ نے یہ گلوز تب تک نہیں اتارنے جب تک آپ نے اپنا وہ کام ڈن نہیں کر رہا. بس گھوم رہے ہو, آپ کوئی کام کر رہے ہو, آپ اس کے بعد تب اتاریے گا جب آپ سمجھو کہ اب میں کوئی کام نہیں کروں گا, میں ایسی جگہ پر پہنچوں گا جہاں پر میں اپنے ہینڈ واش کر سکتا ہوں ایزیلی آفٹر 30 منٹس, آفٹر 1 آور. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے سارا کام آپ کرتے ہیں. اس میں کچھ پسینہ وغیرہ بھی آتا ہے لیکن وہ اتنا اریٹیٹ نہیں کرتا کہ ہاتھوں کو نقصان نہیں دے گا. کوئی نقصان نہیں پہنچاتا, کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. اندازاً کتنے گھنٹے تک ہم اس کو پہن سکتے ہیں؟ اس کو تو گھنٹوں نہیں, اس کو آدھے گھنٹے کے بعد ہی چینج کر لینا چاہیے. اتنا لمبے ٹائم کے لیے نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھے زیادہ میں زیادہ گھنٹہ 2 گھنٹے گھومنے کے لیے جائیں گے. ایز اے میڈیکل پرسنل ہم 3 سے 4 دفعہ اپنی ڈیوٹی کے اندر چینج کر دیتے ہیں, اس سے بھی زیادہ چینج کر دیتے ہیں ڈیوٹی کے اندر. اور پھر ہمیں تو جو ہمارے ایس او پیز ہیں اس پہ آپ پر پیشنٹ آپ کو اپنے گلوز چینج کرنے ہیں. ایک پرسنل گلوز ہیں جو آپ نے اندر پہنے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ نے جب بھی پیشنٹ کو ٹچ کرنا ہے تو آپ نئے گلوز پہن کر پیشنٹ سے بات کریں, ملیں, اس کا کام کریں, اور اس کے بعد جب نیکسٹ پیشنٹ کو اٹینڈ کریں تو آپ نے دوسرے گلوز پہنے ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جیسے کوئی کورونا کا پیشنٹ ہے, کسی دیوار کو ہاتھ لگا دیا, کسی چیز کو ہاتھ لگا دیا, تو لوگوں کو پھر باہر نکلتے ہوئے زیادہ چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آپ جو سیڑھیوں کے ساتھ میں اینگلز لگے ہوتے ہیں ان کو ان کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی گاڑی کو نہیں, کوشش کریں کہ آپ ہاتھ نہ لگائیں. اب گاڑی کا ہینڈل ہے وہ تو آپ نے کھول نہیں ہے. اگر گاڑی میں آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے, اپنی گاڑی کا تو کھول لیں, دوسرے کی کسی چیز کو کوشش کریں کہ ہاتھ نہ لگے. اور اگر لگتے بھی ہیں تو فوری طور پر سینیٹائز کر لیں, دھو لیں سوپ واٹر کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور نہیں تو سینیٹائزر کے ساتھ سینیٹائز کر لیں. لیکن آپ نے کسی چیز کو ٹچ کرنے سے پہلے احتیاط سے ٹچ کرنا ہے. ٹچ کر لیا ہے تو آپ اس کو اپنے ٹی زون پر پہنچانے سے پہلے آپ اس کو دھو لو. اپنے ٹی زون پر لے کر جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں تاکہ وہ وائرس آپ کے اندر ٹرانسفیوز نہ ہو جائے. صحیح, تھینک یو جون بھائی. اس کے ساتھ ساتھ ابھی موجودہ اس وقت کے اندر جتنی بھی ہمیں ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو آپ موجودہ صورتحال کے حساب سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ویورز کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر اپنائیں, جیسے کہ ابھی سہیل بھائی نے بڑا اچھے طریقے سے ڈیمو دیا ہے. اور باہر جاتے وقت, گھر میں آتے وقت, اٹھتے بیٹھتے جو ہے ہر چیز کا خیال رکھیں. اور ایک چیز میں بھی مس کر گیا تھا جو کہ بہت نہایت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں موبائلز ہر کسی کے پاس ہیں. میں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی ناظرین آپ یہ توجہ کے ساتھ جون بھائی, یہ جیسے اس کے اوپر ہم نے اکثر ہر آدمی کے موبائل کے اندر یہ کور جو لگے ہوئے ہیں, کور لگا ہوا ہے, تو ناظرین یہ کور جو ہے اس کو بھی سینیٹائز کرنا, یہ آپ اس کو مذاق نہیں سمجھیے گا, اس کو بھی ضروری ہے. کیونکہ اس کے اندر بھی جب آپ پکڑتے ہیں یا کسی جگہ پہ بھی آپ رکھتے ہیں تو وہاں سے بھی جراثیم کیونکہ اس میں سکتے ہیں. بڑی اتھینٹک رپورٹ ہے بایولوجیکل کہ کسی بھی میٹل پہ کووڈ-19 جو ہے وہ 9 گھنٹے تک سٹے کرتا ہے. اچھا, اس کے اوپر ہم لوگ لگاتے ہیں وہ سیفٹی. ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس کے اوپر جو گلاسز آپ لگاتے ہیں سیفٹی, جیسے اندر سے پھٹ جاتا ہے, اس میں لائن آ جاتی ہے, تو جب اس میں وہ لائنیں پڑ جاتی ہیں تو ان کے اندر بھی گھس جاتا ہے. وہ اتنا چھوٹا ہے, اتنا باریک سا, وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر بھی اگر آپ کا گلاسز یہ خراب ہو تو اس کو پلیز نکال دیں, نیا لگا لیں. 150 کا کوئی فرق نہیں پڑتا, جان زیادہ قیمتی ہے. بالکل, میں یہی بتانے جا رہا تھا کہ آپ اپنے موبائل کو سینیٹائز کریں جتنی دفعہ بھی, اور کوشش کریں کہ نیچے نہ رکھیں, کسی کے ٹیبل پہ, کسی کے باہر, کسی بھی مطلب زون میں جاتے ہیں آپ
کسی بھی ایریا میں جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کا موبائل اپنی پاکٹ میں رہے اور اس کو بار بار آپ سینیٹائزر سے سینیٹائز کرتے رہیں. اور اگر آپ نے رنگ وغیرہ پہنا ہوا ہے یا آپ کی ریسٹ واچ ہے, بیلٹ پہ بکل لگا ہوتا ہے, تو میٹل پہ جو اس کی سائنسدان بتاتے ہیں, جو ریسرچ بتا رہی ہے, کسی بھی میٹل پہ 9 گھنٹے تک یہ اسٹے کرتا ہے. تو اپنی ہر چیز کو جو ہم میٹل کی شکل میں یوز کر رہے ہیں, ریسٹ واچ ہے یا رنگ ہے یا موبائل ہے یا بیلٹ میں بکل لگا ہوا ہے, تو اس کو سینیٹائز کرنا بہت ضروری ہے. اور کپڑے پہ کتنی دیر تک رکتا ہے؟ کپڑے پہ تو اس کی اتنی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی, کیونکہ کپڑے تو آپ نے ویسے بھی چینج کر لینے ہیں جا کے گھر پہ. لیکن اگر آپ اس کو بھی اپنے بازوں کو بھی سینیٹائز کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا مختلف مال میں جب یا ڈپارٹمنٹل اسٹورس میں انہوں نے سینیٹائز کرنے کے لیے واکنگ گیٹ جو لگا دیے ہیں, سینیٹائز گیٹ ان کو کہہ رہے ہیں آج کل, تو وہ اسی لیے لگائیں کہ کپڑے اور بالوں پہ زیادہ یہ اسٹے کرتا ہے. اچھا جی, میٹل کے بعد اس کی اسٹیبلٹی بالوں میں بھی زیادہ لانگ آرز میں ہوتی ہے. تو اس کو کوشش کریں کہ آپ باہر سے آنے کے بعد فوراً کپڑے اپنے چینج کریں, اور ان کو آپ ڈیٹول والے پانی میں یا سیولان اگر اویلیبل ہے تو سیولان واٹر میں آپ اس کو ڈپ کر کے یا بلیچ پاؤڈر مکس کر کے پانی میں, اس میں آپ اپنے کپڑے جب باہر سے آتے ہیں تو ان کو آپ ڈپ کر کے دھو کے تو اس کو. تھینک یو سہیل بھائی, ابھی آپ اور اس میڈیکل کے حساب سے یا کسی بھی طریقے سے آپ اپنے دل سے ناظرین کو کون سا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو ابھی ناظرین کو ضرورت ہے کے حساب سے؟ جی اچھا, یہ جو میسیج ہے, یہ میسیج ہم بار بار اپنے مختلف ٹی وی اسکرینز پر سن رہے ہیں. ایک تو ہمیں سوشل ڈسٹینس اس کو برقرار رکھنا ہے, اور ماسک لگانا ہے باہر نکلنے سے پہلے. گھر کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کو ہر گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں کو پانی سے اور صابن کے ساتھ اچھی طرح سے دھونا ہے. کوشش کریں کہ 10 سے 20 سیکنڈز تک آپ دھوتے رہیں. دوسری بات, جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومتی تمام وہ پروٹوکولز ہیں جو حکومت ہمارے لیے سیٹ کر رہی ہے, ان کو فالو کرنا ہے. اچھا, ان کے فالو کرنے میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہم حکومت جو ہماری گورنمنٹ ہے, کیونکہ وہ ہماری بہتری کے لیے سارے کام کر رہی ہے. اگر لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو وہ ہم عوام کے لیے ہی ہے. اگر ہم اس پر کام نہیں کرتے تو ضرور ہم انفیکٹ ہوں گے. کسی ایک بندے کا انفیکٹ ہونا پوری فیملی کو انفیکٹ کر سکتا ہے, اور اس سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. حالانکہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی جو موٹیلٹی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے. انفیکشن کا, لوگوں کو انفیکٹ کرنا, اس کا ریٹ علیحدہ ہے, لیکن اس کی موٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے. لیکن جس کی امیونٹی لیول کم ہے وہ تو انفیکٹ ہو کے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو موٹیلٹی ریٹ, جب وہ موٹیلٹی ریٹ بنا سکتا ہے تو شاید وہ بندہ جو خدا نہ خاصہ اس وائرس سے انفیکٹ ہو کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, اس کے بچے, اس کی بیوی, اس کا خاندان, ان سبوں کے لیے یہ بہت بڑا لاس ہوگا. تو ہمیں خود کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور اپنی فیملی کو بھی محفوظ رکھنا ہے. تو سب سے بڑا پیغام یہی ہوگا کہ ہمیں جب خود کو اس وائرس سے بچانا ہے تو ہم اپنی پوری فیملی کو, پورے خاندان کو, پورے ملک کو بچا رہے ہیں. تھینک یو. جیسے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے میرے ساتھ آج دونوں گیسٹ موجود ہیں, اور سہیل بھائی, آپ سے میں نے سہیل بھائی کی ملاقات کی, اور آپ کو اچھی باتیں سہیل بھائی نے بھی آپ سے شیئر کی ہیں. اور سہیل بھائی آپ کا شکریہ, تھینک یو. آپ نے آج بہت قیمتی ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جون جوزف بھائی جو فارما سے ریلیٹڈ ہیں, ان کی تو فیلڈ بھی دونوں کی ایک ہی ہے, تو وہ میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ میڈیسن لوگوں کو لگاتے ہیں. اور خداوند آپ کے ساتھ ہو ہمیشہ. آپ کے ساتھ خداوند آپ کو اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے کثرت سے استعمال کرتا رہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے پاکستان زندہ باد. اور ہم سب سے پہلے اور اینڈ کے اندر ان کو سلام کرتے ہیں جو فرنٹ مین ہیں کرونا کے، ڈاکٹر صاحبان، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز، سیپر حضرات، تمام کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں. جس لائف ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کا سلام.